السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے صوفیہ کے پہلے طبقے کے بارے میں۔ پہلے طبقے کے صوفیہ کا دور 661 سے 850 عیسوی تک متعین کیا جا سکتا ہے، جس میں حضرت اویس قرنی، حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت محمد واصل، حضرت حبیب اجمی، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی اسماء گرامی بہت نمایاں ہیں۔ ان صوفیہ کا پہلا مرکز بصرہ اور کوفہ بنا، جہاں امیوں نے بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے تھے اور اپنے شرمناک رویوں سے انسانیت کو ذلیل کیا تھا۔ اس دور کے صوفیہ کی سب سے اہم خصوصیت خشیت الہی ہے، یعنی ہر وقت خوف خدا سے گریاں، ترساں اور لرزاں رہتے تھے۔ صوفیہ کرام کا دوسرا طبقہ، یہ طبقہ عقلیت اور وصفیت سے بیزاری کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس دور کے مشہور صوفیہ میں اہم حضرت بایزید بسطامی اور حضرت ذو النون مصری اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی اسماء گرامی پیش کر سکتے ہیں۔ عقلیت یعنی لوگوں کا عقلی علوم کی طرف لگاؤ اور دین کے اہم معاملات کو فلسفہ و حکمت کی کسوٹی پر کسنا، اور وصفیت یعنی مادہ پرستی۔ صوفیہ کا تیسرا طبقہ، یہ طبقہ 10ویں صدی عیسوی کی پیداوار ہے، جب اسلامی فتوحات کی وسعت کے بعد اجتہاد اور استنباط کی ضرورت لاحق ہوئی اور اس کو ائمہ کرام نے نہایت خوبی سے انجام دیا۔ مگر اس دور میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ لوگوں نے فقہی مسائل میں حیلہ بازی کا دروازہ کھول دیا اور شرعی احکام سے نکل کر بھاگنے کے لیے عوام اور عمرا طرح طرح کے حیلے تراشنے لگے۔ اس دور کے صوفیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں نے شریعت اور طریقت میں پوری مطابقت ثابت کی اور ہر طرح سے دکھلایا کہ تصوف اور شریعت میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت کی پیروی کے بغیر تصوف کی منزل تک پہنچنا قریب ناممکن ہے۔ اس دور کے صوفیہ کے اسماء گرامی: شیخ ابو سعید ابن العربی، شیخ ابو محمد الخلدی، شیخ ابو النصر السراج، شیخ عبد الرحمن اسلمی، شیخ ابو طالب مکی، شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب، شیخ ابو بکر کی کتاب التعارف لمذہب تصوف اور شیخ ابو النصر السراج کی کتاب علامہ اس مبحث پر بڑی مدلل کتابیں ہیں۔ اس 10ویں صدی عیسوی کے صوفیہ تک تصوف نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اصطلاحات کافی وضع ہو چکے تھے، اہم تصانیف بھی عالم موجود میں آ چکی تھیں، گروہ کی ابتدا بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ تینوں اہم چیزیں ابتدائی منزل میں تھیں۔ اس کی تکمیل کے لیے کچھ وقت درکار تھا، جس کو آئندہ 300 سالوں نے پورا کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام 10ویں صدی عیسوی تک ہو چکا تھا، اس کو آئندہ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے مشائخ اور صوفیہ نے ہر طرح سے مکمل کر دیا، یہاں تک کہ یہ مسلمانوں کی دینی زندگی کا ایک اہم جز بن گیا۔ چوتھے طبقے یعنی 11ویں صدی عیسوی کے یہ 5 بزرگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں: شیخ ابو نعیم اصفہانی، شیخ ابو القاسم صاحب رسالہ قشیریہ، شیخ علی حجویری دادا صاحب، شیخ عبداللہ انصاری، شیخ ابو سعید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اور صوفیہ کے 5ویں طبقے یعنی 12ویں صدی عیسوی کے ممتاز مشائخ میں حضرت امام غزالی، حضرت غوث الاعظم پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ نجیب الدین عبد القادر سہروردی، حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت نجم الدین کبریٰ فردوسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات نے فن تصوف کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ اور اب آیا صوفیہ کا چھٹا طبقہ۔ صوفیہ کے چھٹے طبقے یعنی 13ویں صدی عیسوی میں روحانی سلسلوں کے وجود میں آ جانے کے بعد فن تصوف ہر اعتبار سے مکمل ہو گیا، کیونکہ آئندہ صدیوں میں تصوف کی تحریک گرچہ عروج و ترقی کی مختلف منزلوں سے گزری، لیکن بنیادی طور پر اس کے فلسفے یا عملی پروگرام میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس وقت امام غزالی اور شیخ ابن عربی اور شیخ سہروردی نے جو کچھ مرتب فرمایا تھا، تصوف کی دنیا اسی محور پر گھومتی رہی۔ 13ویں صدی کے چند مشائخ اور صوفی شعراء: حضرت سیف الدین باہرزی، حضرت بدرالدین سمرقندی، شیخ رضیع الدین علی لالہ، بابا کمال جنید، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور صوفی شعراء میں عراقی اور حدیث شیخ سعدی، مولانا رومی ناقابل فراموش ہیں۔